إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اس پروگرام کے معزز صدر، اس مسجد کے ذمہ داران، شہر لاڈنو کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہن، آج کے اس مجلس کے لیے جس موضوع اور ٹاپک پر بولنے کے لیے مجھے آپ کے سامنے بلایا گیا ہے وہ بے انتہا اہم ہے اور مسلم سماج کے لوگوں کے سامنے اس موضوع پر بولنا، ان کو سنانا اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. توحید اور عقیدے کی اصلاح کے بعد ایک مسلمان کی جس چیز میں اصلاح ہونی چاہیے وہ یہی موضوع اور ٹاپک ہے، کیونکہ اس کا تعلق مال سے ہے. عبادات کا معاملہ ہو، نماز روزوں کا معاملہ ہو، حج عمرے کا معاملہ ہو، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہو سکتا ہے مسلمان کی گاڑی آگے نکل جائے، لیکن جب بات آئے گی مال کی اور مال سے متعلق اس موضوع اور ٹاپک کی تو اچھے دیندار مسلمان بھی ان کے لیے اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. میرے بھائیوں، سود اور بیاج جس کو مسلمان حرام تو سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ سود اور بیاج اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جانے انجانے میں مسلمان کی زندگی میں سود خوری پائی جاتی ہے. سود کا کھانا اور کھلانا دونوں پایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، موضوع ہے مسلم سماج میں پائی جانے والی سود اور بیاج کی غیر محسوس شکلیں، مسلم سماج میں رائج ہونے والی سود کی نہ دکھنے والی قسمیں جس کا مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے اور مسلمان جانے انجانے میں اس میں گرفتار ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے سود اور بیاج کی حرمت، اس کی قباحت اور اس کی برائی دین اسلام میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سود اتنی بری چیز ہے، بیاج کھانا اور کھلانا اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ نے جتنے دین آسمان سے اس دنیا میں نازل کیے، جتنی شریعتیں آئیں، جتنے نبی آئے، تمام کے تمام نبیوں نے اپنی امت والوں سے کہا کہ سود حرام ہے، سود ناجائز ہے، سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ساری شریعتوں میں سود کو حرام قرار دیا گیا. ہمارے اسلام میں بھی سود کو حرام قرار دیا گیا. اور میرے بھائیوں، حرام تو قرار دیا گیا اور اس کے کھانے کھلانے پر جو دھمکیاں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور دھمکی کے اوپر اور وعید کے اوپر
جو الفاظ استعمال کیے، اگر مسلمان ان الفاظ پر، ان دھمکیوں پر غور کر لے تو کبھی سود نہیں کھا سکتا، کبھی سود نہیں کھا سکتا۔ دیکھیے دھمکی کے الفاظ پر غور کیجیے، سود کی مذمت اور برائی اور اس کی سنگینی کا آغاز اللہ تعالیٰ جن آیات سے کرتا ہے، اور آیات کی شروعات کرتا ہے سود خور کے بھیانک چہرے سے، اس کے خوفناک اور وحشتناک تصویر سے، کہ جو انسان کو، جو دیکھنے والے کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو دیکھنے والوں کو ہلا کر رکھ دے، کہ سود کھانے والے کا چہرہ، اس کی تصویر کل قیامت کے دن کس طرح سے خطرناک ہوگی، وحشتناک ہوگی۔ انسان ہل جائے، ڈر جائے، سہم جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے سود خور اور بیاج خور کا انجام آیت نمبر 275 سے لے کر 279 کے درمیان بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ جو دنیا میں سود کھاتا ہے، بیاج خور انسان، کل قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا تو ایسے حواس باختہ ہوگا، ایسے اس کی تصویر اور صورت اتنی بھیانک ہوگی کہ وہ اس طرح سے زمین پر اپنے آپ کو مارے گا اور تڑپے گا کہ جس طرح سے دنیا کے اندر جس انسان پر جن کا سایہ پڑ جائے، جن سے آسیب زدہ انسان، اس کی صورت، اس کی شکل، اس کی حالت کیسی ہوتی ہے کہ انسان اول پول بکتا ہے، اپنے چہرے کو زمین پر مارتا ہے، خود اپنے آپ کو مارتا ہے۔ وحشت، بے چینی، اضطراب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے ڈر جاتے ہیں اس کی آواز سن کر اور اس کے چہرے کو دیکھ کر۔ ایسے ہی معاملہ کل قیامت کے دن سود خور کا ہونے والا ہے کہ کل قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا اور اس کی حالت ایسی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ دنیا میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ تجارت اور بزنس اور سود دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تجارت اور بزنس میں فائدہ ہوتا ہے، سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے، سود میں بھی مال آتا ہے۔ حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، دنیا کے اندر اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت، بزنس، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے۔ فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کو اللہ کی نصیحت آ گئی، اللہ کی نصیحت مل گئی اور وہ باز آ گیا، رک گیا سود کھانے کھلانے سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جو ہو گیا ہو گیا، جو سود کھا لیا پہلے کھا لیا، جب تک علم نہیں تھا، اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جس کے پاس نصیحت آ گئی، اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا اور اس کے بعد بھی وہ سود کھانے پر ڈٹا رہا، تو کل قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔ میرے بھائیو، سود کی جو شکلیں بیان کی جانے والی ہیں، اگر آپ کی زندگی میں آج سے پہلے پائی جاتی تھی اور اب آپ کو اس درس سے پتہ چل گیا، تو اگر آپ نے چھوڑ دیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت سننے کے بعد بھی انسان اس کو نہیں چھوڑے گا، تو اس کا معاملہ کل قیامت کے دن جہنم میں وہی ہونے والا ہے جو ایک کافر کا ہونے والا ہے۔ کافر کا انجام کیا ہوگا؟ کافر کا انجام جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور کبھی بھی نکلے گا نہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سود خور کا انجام بیان کیا ہے کہ سود کی حرمت کا پتہ ہونے کے باوجود اس نے سود کو نہیں چھوڑا، تو وہ کافر کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ نے وارننگ دی، اللہ نے دھمکی دی، یمحق اللہ الربا، اللہ سود خور کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ اللہ سود خور کو، بیاج خور کو چھوڑتا نہیں ہے۔
ہر آدمی مشاہدہ کرے اپنی زندگی کا اور جائزہ لے، اگر وہ کسی سود خور کو جانتا ہے کیا معاملہ ہے اس کا زندگی میں، کیا ترقی کی ہے اس نے، مال و دولت کی ترقی اگرچہ اس نے کی ہوگی، مال اس کے پاس اگرچہ سود کھانے کھلانے سے زیادہ آ گیا ہوگا، لیکن اگر ان کی زندگی کی حقیقت میں جایا جائے ان کی زندگی بڑی ہی وحشت ناک ہے، ان کی زندگی میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سود خور کو برباد کر کے چھوڑتا ہے، سود خور کبھی بھی پنپ نہیں پاتا ہے۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو دھمکی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، دھمکی دیکھیے، دھمکی کے الفاظ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا جو معاملہ ہے باقی بچا ہوا اس کو چھوڑ دو۔ اللہ پر ایمان لانے والوں، ابھی تک سود کھا لیا اب چھوڑ دو، اللہ کا حکم آ چکا ہے، نبی کا فرمان آ چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول تمہیں سود خوری سے ڈرا رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد بھی سود اور بیاض کھانے سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے کہ سود خور سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سود خور اللہ سے ٹکر مول لے سکتا ہے؟ کیا اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ سے جیت سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر توبہ کر لو گے، جو تمہارا حقیقی مال ہے جو تم نے لوگوں کو قرض کی شکل میں دے رکھا ہے اتنا لے لو، اس میں سود اور بیاض جوڑ کر مت لو، اور جتنا مال ہے اتنا لے لو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم دوسروں پر ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ میرے بھائیو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا سود خور اگر سود کھانے سے باز نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اس تعلق سے امام قرطبی اپنی تفسیر میں ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ اور دلچسپ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام مالک، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو شراب کے نشے میں دھت مدہوش، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں پر ہوں، زمین میں چل رہا ہے تو اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہے اور چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور نشے میں دھت ہے، اول فول بک رہا ہے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو امام مالک میں نے کہہ دیا امراتی طالق، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اگر اس روئے زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی ہے جو سود جو انسان کے پیٹ میں جائے اور شراب سے بدتر ہو۔ یعنی وہ آدمی شراب پینے والے کو سب سے بڑا گنہگار سمجھ رہا تھا، شراب پینے والے کو اس روئے زمین پر سب سے بڑا گنہگار سمجھ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ سب سے بری چیز، سب سے گھٹیا اور بدترین چیز انسان کے پیٹ میں اس دنیا میں جا سکتی ہے تو وہ شراب ہے۔ اب وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھنے آیا کہ امام مالک، کیا میری بیوی کو طلاق ہو گیا یا شراب سے بھی بری کوئی چیز اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ پہلے دن آیا تو امام مالک نے کہا فرجع، تم جاؤ حتی انظر فی مسئلتک، یہاں تک کہ میں تمہارے مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر دیکھتا ہوں کہ واقعی شراب سے بھی بری چیز انسان کے پیٹ میں جا سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرے دن آیا وہ، پھر امام مالک نے کہا کہ تم جاؤ کل آنا، یہاں تک کہ میں قرآن و حدیث کے اندر دیکھتا ہوں۔ جب وہ تیسرے دن آیا تو امام مالک نے اس سے فرمایا تصفحت کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارى شيئا اشر من الربا لان اللہ تعالی آذن فیہ بالحرب، میں نے کتاب اللہ کو چھان کر دیکھ لیا، اللہ کی کتاب کو کھنگال ڈالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو کھنگال ڈالا، میں نے سود سے زیادہ بدترین چیز دنیا میں کسی کو نہیں پایا
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود خور سے جنگ کا اعلان کیا ہے، جنگ کا اعلان کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ تمہاری بیوی کو تمہاری طرف سے بھی دیا ہوا طلاق واقع ہو گیا، کیونکہ دنیا کے اندر شراب سے زیادہ خطرناک چیز سود ہے، جو انسان کے پیٹ میں سود کا مال جاتا ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سنگین اور وعید کس اعتبار سے نازل فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا فرمایا سود کے بارے میں؟ فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 ہلاک کرنے والے، تہس نہس کرنے والے، برباد کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ایسے گناہ ہیں 7، لیکن تو گناہ ہوتے ہیں، اور گناہوں میں بھی ٹاپ لیول کے گناہ جن کے مقابلے میں کوئی گناہ نہیں ہوتے، وہ 7 گناہ ہیں اس دنیا کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی انگلیوں پر گنا کر بتایا کہ یہ 7 گناہ انسان کو تہس نہس کرنے والے ہیں، ہلاک اور برباد کرنے والے، کہیں کا نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کو کھانا یہ انسان کو برباد کرنے والا گناہ ہے۔ دھمکی دیکھیے، آپ الفاظ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے سود اور بیاج کے بارے میں، اور دیکھیے میرے بھائیوں الفاظ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا 73 بابا او حوبا، سود کھانے کے 73 گناہ ہیں، 73 گناہ، سود انسان کھاتا ہے نا تو 73 گناہ ہیں اس کے، اور سب سے ہلکا گناہ ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، سب سے ہلکا گناہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، بدکاری کرے، زنا کرے۔ اس سے بدترین گناہ ہو سکتا ہے، بدترین گناہ ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے محلے میں، سماج میں، معاشرے میں کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، ثابت ہو جائے اس کا جرم اور پتہ چل جائے سب کو، کیا معاملہ ہوگا میرا اور آپ کا اس کے ساتھ؟ کیا ہم اس سے بات کرنا پسند کریں گے؟ اسے اپنی دعوتوں میں بلانا پسند کریں گے؟ اسے اپنے ساتھ بٹھانا پسند کریں گے؟ کس طرح سے گھن آئے گی ایسے آدمی سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور یہ سود کھانے کا سب سے ہلکا گناہ ہے، سب سے ہلکا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا 1 درہم، سود کا 1 روپیہ، 1 دن کا 1 پیسہ انسان جان بوجھ کر کھاتا ہے، اشد من 36 زنیہ، یہ اللہ کے نزدیک گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدترین ہے۔ 36 مرتبہ، زانی کتنا بدترین ہوتا ہمارے سے؟ بدکاری کرنے والا، کریکٹر لیس انسان یا عورت، اس کو کتنا مقام دیتے ہیں؟ یہ مقام سودخور کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑی دھمکیاں دی، بڑی دھمکیاں دی ہے۔ فرمایا سود خور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا وہ کبھی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑا چڑھا کر سود بیاج مت کھایا کرو، دگنا چوگنا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب سود اور بیاج سے دور رہو گے۔ سود اور بیاج میں ملوث انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کامیاب ہو بھی کیسے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر، سود خور پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے، پھٹکار برستی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی رحمت سے وہ پھٹکار دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، لعنتی اور ملعون قرار دیا ہے اس کو، سود کھانے والے کو، سود کھاتا ہے، کھلانے والے کو۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں ہم کھاتے نہیں کھلاتے ہیں، بھائی آپ کھلا رہے ہیں تو بھی آپ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ کھانے والا، کھلانے والا، یعنی لینے والا، دینے والا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کھاتے نہیں ہیں،
بھائی لیتے دیتے تو ہے نا، کھانے کا معاملہ اس لیے ہے کیونکہ کھانے پینے کی مال کی چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کھانے. کوئی سود کا اگر لباس بھی پہنتا ہے تو وہ بھی حرام ہے. کھانے والے پر اللہ کی لعنت اور کھلانے والے پر اللہ کی لعنت. اور اسی طرح سے اس کا بایا ڈوٹا تیار کرنے والا، اس کا کلرک، اس کو لکھنے والا، لکھائی پڑھائی کا کام کرنے والا، وہ بھی، اس پر بھی اللہ کی لعنت. اور اس کا گواہ بننے والا، بھائی سود دلا دو مجھے، گواہ بن جاؤ. گواہ بننے والے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور سب کے سب گناہ میں برابر ہیں، سب کا گناہ برابر ہے. کوئی یہ بولے کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے سود کھا لیا. بھائی پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا، پھر آپ نے کھا لیا، اب آپ گنہگار ہیں. کوئی چوری کرے اور چوری کرنے کے بعد پھر اس کو پولیس والے پکڑ کے لے جائے، پھر بعد میں بولے مجھے پتہ نہیں تھا چوری کرنا جرم ہے کیا، تو اس کا یہ عذر قبول کیا جائے گا، پولیس والے مانیں گے. ویسے ہی کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے، سب کے سب جرم میں، عذاب میں سب کے سب برابر ہیں، سب کی پکڑ ہونے والی ہے. اور ایک اور روایت جس سے اس جرم کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ایک لمبے خواب کا بیان کیا کہ میں نے ایک بڑا لمبا خواب دیکھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر کہیں لے جا رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں کی مجھے سیر کرائی. اس کے بعد ہم پہنچے ایک نہر کے پاس. دیکھیں نہر کس کی تھی؟ خون اور پیپ کی نہر، خون اور پیپ کی. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس خون اور پیپ کی نہر کے بیچ میں کھڑا ہے اور ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں بہت ہی بڑا پتھر ہے. جو نہر کے بیچ میں ہے وہ بیچارہ آنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کنارے پر آ جاؤں. جیسے ہی وہ کنارے پر آتا ہے تو کنارے پر کھڑا شخص اس کو زور سے پتھر کی مارتا ہے اس کے چہرے پر. پھر واپس وہ بھاگتا ہے، جو نہر کے بیچ میں رہتا ہے، پھر واپس بھاگتا ہے، وہیں جاتا ہے، پھر آتا ہے. پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کنارے والا اس کو پتھر سے مارتا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون آدمی ہے، کیا عذاب ہو رہا ہے اس کو؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ جو اس نہر کے بیچ میں ہے خون اور پیپ کی، یہ دنیا میں سود کھاتا تھا، کھلاتا تھا، سود خور ہے. اور دیکھیے الجزاء من جنس العمل، انسان جیسا کام کرتا ہے اللہ کے ہاں عذاب بھی وہی ویسا ہی ہوتا ہے. سود خور جب کسی کو سود دیتا ہے نا، سود کھلانے والے سود دیتے ہیں نا، پھر بار بار بیچارہ جو سود لے لیتا ہے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. اور یہ سود دراصل مسلم سماج کو، جس سماج میں سود ہوتا ہے، سماج کو دو بھاگوں میں بانٹ دیتا ہے، دو طبقوں میں بانٹ دیتا ہے. ایک طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک طبقہ ہوتا ہے جو کوئی محنت مشقت نہیں کرتا، کوئی بھاگ دور نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس مال پہ مال آتا ہے اور اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور دوسرا طبقہ ان بیچارے غریب مزدور لوگوں کا جو محنت کرتے ہیں، محنت سے خون پسینے کی کمائی کماتے ہیں اور ان کی کمائی کا پورا حصہ سود دینے والے، بیاج دینے والے کھا جاتے ہیں. اور وہ بیچارہ غریب کا غریب، فقیر کا فقیر رہ جاتا ہے اور اس کی ناک میں یہ دم کر کے رکھ دیتے ہیں. جو سود دیتے ہیں نا ان کا رویہ دیکھیے آپ، حالت خراب کر کے دیتے ہیں. انسان کا سونا، جاگنا، بیٹھنا اور انسان کا گھر سے باہر نکلنا سب کچھ ڈوبا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سزائیں بھی ان کے لیے ایسی ہی تیار کر کے کی ہے. بھائیوں سود کا یہ انجام اور یہ بھیانک وعیدیں اور یہ خوفناک عذاب سننے کے بعد ہر آدمی کو محاسبہ کرنا چاہیے. کہیں جانے انجانے میں وہ سود کھا یا کھلا تو نہیں رہا؟ کیا وہ اتنے بڑے عذاب میں ملوث تو نہیں ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ سود کے دلدل میں پھنس چکا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا ہے؟ میرے بھائیو اگر ہم دیکھیں ہمارے سماج اور مسلم معاشرے میں یا ہماری پریکٹیکل لائف میں سود کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں جن کو ہم نے جائز سمجھ کے رکھا ہے یا جن کا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے سود بھی ہے. مثال کے طور پر پہلی شکل، ہم لوگ اور آپ لوگ اور ہم میں سے اکثر
جس چیز کے بارے میں بے فکر ہیں، غفلت اور بے پرواہی اور لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ لائٹ بل۔ لائٹ بل آتا ہے نا سب کے گھر میں، بجلی کا بل، پانی کا بل۔ بجلی کا بل آیا، پانی کا بل آیا، ماں باپ بیچارے کمانے والے بچوں کو کہہ کر تھک جاتے ہیں، آج 20 تاریخ ہے، اس کو بھرنا ہے، 3000 کا بل آیا ہے، لیکن کمانے والی اولاد غفلت میں، سستی میں، کوتاہی میں، اور ایسی بات نہیں، پیسے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے کمی ہیں، لیکن اس کو ٹال دیتے ہیں اور اس کی تاریخ چلی جاتی ہے، پھر دوبارہ جب بل آتا ہے تو لیٹ فیس کے ساتھ آتا ہے، فائن کے ساتھ آتا ہے، جرمانے کے ساتھ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لیٹ فیس اور یہ جرمانہ اور یہ فائن، یہ کیا ہے؟ سود ہے، سود، جس کو ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں، اور ہم اس وعید میں شریک ہیں کہ وَمُوكِلَهُ، کھلانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کون دھیان دیتا ہے؟ 3000 کا بل اگلی بار بھر دیں گے، کتنا بیاض چڑھ کر آئے گا، 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے۔ میرے بھائیو، بیاض ہے بیاض۔ والدین کو، سرپرستوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سود اور بیاض کی شکل ہمارے گھر میں پائی جاتی نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہے تو آج سے ہی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ، ہمیں پتہ نہیں تھا، جو ہو گیا، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور آج سے ہی عہد کر کے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد یہ تاخیر کی شکل میں عائد ہونے والا جو بھی فائن ہے یا جرمانہ ہے جو سود کی شکل میں آتا ہے، اس کو ہم کھلائیں گے نہیں، اس کو ہم نہیں کھلائیں گے۔ ہر آدمی محاسبہ کرے، پایا جاتا نہیں پایا جاتا ہے سود؟ پایا جاتا نا ہمارے، پایا جاتا ہے، یہ سود ہے اور بہت بڑا سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمارے سماج اور معاشرے میں فائنینس کمپنیوں کی طرف سے یا بینکوں کی طرف سے ملنے والا لون، چاہے وہ ہوم لون کی شکل میں ہو، چاہے ایجوکیشن لون کی شکل میں ہو، چاہے وہ میڈیکل لون کی شکل میں ہو، چاہے بزنس لون کی شکل میں ہو، یہ کمپنیوں کی طرف سے ملنے والے لون اور قرض، یہ سارے کے سارے سود ہے، بیاض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کمپنی یا بینک آپ کو جتنا دیتے ہیں نا گھر بنانے کے لیے، اس سے زیادہ لیتے ہیں، اور آپ نے نہیں دیا، اور آپ پر سود چڑھتے اتنا پہنچ جائے گا کہ آپ کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہم نے ہنستے کھیلتے ان چکروں میں پھنسے، کسی نے بزنس لون لے لیا، کسی نے ایجوکیشن، میڈیکل، اور کسی نے ہوم لون لے لیا، پھر اس کے بعد قسطیں نہیں بھری گئی، نہ مال رہا، نہ گھر رہا، نہ عزت رہی، سب کچھ نیلام ہو گیا، دین بھی چلا گیا، اور دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ہوتا ہے نا؟ گھر بنانے کے لیے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب گھر بنانے کے لیے ہمارے پاس گھر نہیں ہے، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، بینک ہمیں سود پر لون دیتا ہے، بیاض پر لون دیتا ہے، ادھار دیتا ہے پیسہ، تو ہم بعد میں چکا دیں گے۔ کیا گارنٹی ہے آپ کی؟ آپ مر گئے تو کون چکائے گا؟ آپ کے پاس چکانے کے پیسے نہیں ہوئے تو کہاں سے دو گے؟ اور کیا ضروری ہے بھائی؟ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہو گے آپ، اور کرائے کے مکان پر زندگی گزار کر چلے گئے، مر گئے، کہ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا اس لیے آپ مجرم ہو، گنہگار ہو؟ اللہ یہ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا۔ کرائے پر زندگی گزارنے والا اور اسی پر مر جانے والا اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، تو اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ تیری بندگی بیکار ہے، تو نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا، اللہ نہیں پوچھے گا۔ میرے بھائیو، پیسہ نہیں ہے، انسان کو کرائے کے گھر پر زندگی گزار لینی چاہیے، لیکن سود اور بیاض کھا کر اللہ کے غضب کو، اس کے غصے کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ میرے بھائیو، بہت سارے لوگ ہیں جو ایجوکیشن کے نام پر لون لیتے ہیں، میڈیکل کے نام پر، علاج کے نام پر لون لیتے ہیں۔ یہ کمپنیاں، یہ بینک جو بھی آپ کو لون دیتے ہیں، وہ فالتو میں وہ پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، اور ان کے نزدیک صرف مال اور دولت اور پیسہ ہی ان کا دین اور دھرم ہے، اور ان سے کسی سے مطلب نہیں ہے۔ وہ تمہارے دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی سازش ہوتی ہے تاکہ تمہاری عبادتیں برباد ہو جائے، تمہاری دعائیں برباد ہو جائے، تمہیں کسی بھی چیز کا فائدہ نہ ہو۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے مختلف قسم کی ای ایم آئی قسطوں پر جو بے ہوتی ہے، قسطوں پر، جو ہمارے یہاں کسی کے پاس موبائل نہیں ہے تو 20,000 کا موبائل قسطوں پر لا رہا ہے،
اور کیا دلیل دیتے ہیں شیخ صاحب؟ 0% بیاض ہے، 0% بیاض، 0% بیاض ہے، بیاض فری ہے بالکل۔ بھائی قسطوں پر بے جائز اور درست ہے، آپ قسطوں پر بے کر سکتے ہیں، لیکن جتنا طے ہوا ہے اتنا ہی دینا ہے، اس سے زیادہ اگر دیے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ قسطوں کی بے جائز ہے میرے بھائی۔ کب جائز ہے؟ مثال کے طور پر یہ میرا موبائل ہے، یہ میں بولتا ہوں 20,000 روپے کا ہے، 20,000 روپے کا۔ اگر آپ ایک ساتھ دو گے، کیش میں دو گے تو 20,000 روپے کا ہے، لیکن اگر آپ انسٹالمنٹ میں دو گے، قسطوں میں دو گے، یعنی 2,000 کرتے ہوئے دو گے، تو میں آپ کو 24,000 میں دوں گا۔ ادھار میں دو گے تو 24,000 میں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن معاملہ جب میرے اور آپ کے درمیان ہو، میری چیز ہے اور آپ خریدنے والے ہو، تب یہ قسطوں کی بے جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر بیچ میں کوئی فائنینس کمپنی ہو یا بیچ میں بینک ہو اور بینک انویسٹ کر رہا ہو، موبائل کی کمپنی کو بینک پیسہ دے رہا ہو اور پھر ہم سے بیاج کی شکل میں پیسہ زیادہ قسطوں کی شکل میں بینک لے رہا ہو، تو وہ جائز اور درست نہیں، وہ جائز اور درست نہیں۔ اور کتنی EMI کی قسطیں آج دیکھیے، شادی بیاہ کے رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے آج ہمارے سماج میں باپ لے کے آتا ہے، بیٹے کا باپ کولر بھی EMI کی قسطوں پر لا رہا ہے، فریج بھی EMI کی قسطوں پر لا رہا ہے، پنکھا بھی لا رہا ہے، سب کچھ لا رہا ہے، قسطیں بڑھ دیں گے۔ بھائی وہ قسطیں جو آپ بھر رہے ہو وہ آپ سود اور بیاج بھر رہے ہو۔ اصل میں چیز جو آپ خریدتے ہو، آپ فریج خریدتے ہو، اس کی کیش میں قیمت 10,000 روپے ہوتی ہے، لیکن آپ قسطوں میں دے رہے ہو تو وہ آپ سے 12,000 13,000 روپے لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کی کوئی قسط باؤنس ہو گئی، آپ کو فائن بھرنا پڑے گا، اور 2-4 قسطیں باؤنس ہو گئی، آپ کے گھر پہنچ جائیں گے وہ فریج لینے کے لیے۔ ابھی واقعہ پیش آیا مکرانے میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے EMI کی قسطوں پر موبائل لیا تھا 25,000 کا، موبائل لے لیا 0% پر، 3 مہینے کیا ہوئے، ایک بھی قسط جمع نہیں کر پایا۔ موبائل لینے کے لیے کمپنی والے، بینک والے گھر پر آ گئے، اس کا موبائل چھین کر لے گئے۔ کیا ملا آپ کو؟ تو یہ EMI کی شکلیں جو چل رہی ہیں نا ہمارے یہاں، 0% بیاج، یہ 0% نہیں میرے بھائیوں، یہ سود اور بیاج کی شکلیں ہیں جو ہمارے یہاں پائی جاتی، جو حرام ہے۔ قسط کی بے اسی وقت، انسٹالمنٹ کی بے اسی وقت جائز ہو سکتی ہے جب بیچ میں تھرڈ پارٹی کوئی نہ ہو۔ EMI کے جتنے بھی ڈاکومنٹ بنتے ہیں نا، وہ کمپنی کے ہوتے ہیں، فائنینس کمپنی کے ڈاکومنٹ بنتے ہیں، اس پر ہم سائن کرتے ہیں، یا بینک کے ڈاکومنٹ بنتے ہیں، اس پر ہم سائن کرتے ہیں کہ بھائی یہ پیسہ جو ہے وہ بینک کو جا رہا ہے، اور قسط دینے میں اگر تاخیر ہوئی تو فائن بھرنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں کر پائے، دے پائے، تو سارا کا سارا مال جو اصل مال ہے وہ بھی آپ کو چلا جائے گا۔ تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سود پایا جاتا ہے، بیاج پایا جاتا ہے، زیادہ رقم جو ڈیل ہوئی تھی اس سے زیادہ دینے کا اس میں انسان کو مکلف بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک شکل جو ہمارے یہاں سود اور بیاج کی چلی ہے ہمارے معاشرے میں، FD کی کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، FD کرا دو، 18 سال بینک والے پہنچ جاتے ہیں، 18 سال کی بیٹی ہوگی نا، تب تک آپ کے پیسے 10 لاکھ جمع ہو جائیں گے، جہیز کا وہاں جمع ہو جائے گا، اور انسان اس میں پیسے جمع کراتا ہے تو یہ فکس ڈپازٹ انسان جمع کراتا ہے، یا کہتے ہیں کہ 1 سال 1 لاکھ روپے جمع کرا دو اور 1 سال ہونے کے بعد آپ کو 1.25 لاکھ ملے گا یا 1.5 لاکھ ملے گا۔ یہ فکس ڈپازٹ میں کراتے ہیں لوگ، فکس ڈپازٹ کراتے ہیں۔ تو فکس ڈپازٹ میں جو ملنے والی زائد رقم ہے وہ سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے، لینا جائز اور درست نہیں ہے، لیکن مسلمان دھڑلے سے کھا رہا ہے، دھڑلے سے۔ اور FD کراتے ہیں اپنی بہن بیٹیوں کے نام پر، بیٹی ہو گئی ہے، 18 سال کی ہو جائے گی، تب تک ہمارا پیسہ جمع ہوگا اور ہمیں پیسہ مل جائے گا، شادی کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پایا جاتا نہیں پایا جاتا ہے FD والا، فکس ڈپازٹ والا، تو یہ بھی جائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے گولڈ لون، سونے کا پر جو قرض ملتا ہے،
بینک اسکیم نکالتی ہے یا فائنینس کمپنی بھی اسکیم نکالتی ہے، اور عورتیں بڑی اس میں پھنستی ہے کہ بھائی 1 سال تک تمہیں پیسے جمع کرنے ہیں اور 1 سال کے بعد آپ کو سونا ملے گا، 1 سال کے بعد آپ کو سونا ملے گا۔ تو یہ پیسے جمع کرنا سونا لینے کے لیے اور 1 سال کے بعد سونا خریدنا، یہ بھی سود کی شکل ہے، کیونکہ ہمارا اسلام سونے اور چاندی کی خرید و فروخت اسی وقت جائز قرار دیتا ہے جب سونا یا چاندی کیش میں خریدے جائیں، نقد میں خریدے جائیں۔ اگر آپ کے پاس نقد نہیں ہے، سونے اور چاندی کی بے میں نہ تو آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں، نہ آپ ادھار میں خرید سکتے ہیں، ادھار میں خرید سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، جب شادی کا وقت قریب آتا ہے تو مائیں اور بہنیں اپنی بہن بیٹیوں کے لیے سونے کا ہار یا سونے کے زیورات بنانے کے لیے جاتی ہیں سنہار کے پاس، اور سنہار سے کے پاس ڈیزائن دیکھتی ہے، اور جو ڈیزائن پسند آتا ہے، اب سنہار کے پاس بنا ہوا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن سنہار کو وہ پیسے دیتی ہے کہ بھائی یہ ڈیزائن بنا دے گا اور یہ ہم آ کر لے جائیں گے۔ یہ سونے کی خرید و فروخت اسلام کہتا ہے مثلاً بوصل یدن بیدن، اگر سونے کو سونے کے ذریعہ خریدا جائے، اگر آپ پرانا سونا لے کر جا رہی ہیں اور نیا آپ بنانا چاہتی ہیں، نیا ہار پرانے سونے کا، تو برابر سرابر ہونا چاہیے، جتنا سونا آپ دے رہی اتنا ہی ملنا چاہیے، اور نقد میں معاملہ ہونا چاہیے، نقد میں۔ کیوں؟ کیونکہ سونے چاندی کی ریٹ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، آج ہو سکتا ہے زیادہ ہو، 1 مہینے بعد آپ جب لینے جائیں اس وقت کم ہو جائے، تو پھر معاملہ کیا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس میں۔ تو سونے اور چاندی کی بے میں کیا ہے، اسلام نے جو ضابطہ دیا ہے، یدن بیدن، نقد میں ہونا چاہیے معاملہ، کیش میں ہونا چاہیے، برابر سرابر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو مائیں اور بہنیں جاتی ہے سونا خریدنے کے لیے، ہاتھ خریدنے کے لیے، ایڈوانس پیمنٹ دے دیتی ہے۔ تو ایڈوانس پیمنٹ دینا بھی جائز اور درست نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بولتی ہے کہ آدھا پیمنٹ رکھ لو، آدھا ہم بعد میں دے دیں گے، جب حساب کریں گے، جب مال لے جائیں گے، یہ بھی جائز اور درست، بھی جائز اور درست۔ اس میں جائز اور درست کی شکل کیا نکلتی ہے کہ مائیں اور بہنیں جب جائیں تو بولے کہ بھائی آپ کا جو سروس چارج ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں ابھی، لیکن جو سونے کی جو قیمت ہوگی، ہار کی قیمت، ہم جس دن لینے آئیں گے، جس دن بن جائے گا، اس دن تمہیں پیسے دیں گے، اور اس دن تمہیں ہمیں یہ سونا دینا ہے اس دن۔ تو اس بنا پر یہ جائز اور درست ہو سکتی ہے، ورنہ یہ حرام ہے، حرام۔ لیکن مائیں اور بہنیں ان کو پتہ ہی نہیں، یہ دھڑلے سے کرتی ہے، نہ شوہروں کو پتہ ہے، گھر کے ذمہ داروں کو پتہ ہے، شادی بیاہ میں یہ کام دھڑلے سے ہوتا ہے، اور ہر گھر میں سود خوری ہو رہی ہے، ہر گھر میں بیاس خوری ہو رہی ہے۔ دیندار سے دیندار آدمی، پہلے سب کا نمازی اور اعتکاف کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، اذان دینے والا، اور اسی طرح سے نمازیں پڑھانے والا، وہ بھی سود خوری میں مبتلا ہے، جانے انجانے میں۔ میرے بھائیوں، آج تک پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا تو معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سود ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک چیز میرے بھائیوں، کیونکہ یہ شیخ آبادی کا علاقہ ہے اور اکثر لوگ باہر کام کرتے ہیں، سونے چاندی سے ملی ہوئی چیز ہے کرنسی کا معاملہ۔ ہنڈی والے لوگ بہت موجود ہیں یہاں پہ، بہت لوگ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہنڈی کے معاملے میں کرنسی کو ایک کرنسی سے بدلنا، آپ وہاں ریال دو، یہاں پہ پیسے ملے، معاملہ کیش کا ہونا چاہیے، کیش کا، وہاں پر جس وقت دو اسی وقت یہاں پر کسی کو دو، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تاخیر ہوئی تو وہ سود پر ڈیپینڈ ہے، سود کا معاملہ ہو جائے گا۔ کرنسی کی بہت سارے ہنڈی والے کرتے ہیں، وہاں پہ دیتے ہیں اور یہاں کل یا ادھار دیتے ہیں، وہ سب حرام کاروبار ہے، حرام کاروبار، بچنا چاہیے اس سے، سود پر مستقل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ضابطہ بیان فرمایا، اس تعلق سے ایک ضابطہ ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ کیوں حرام ہے یہ معاملہ، کیوں حرام ہے یہ میں بیان کر رہا ہوں نا، سونے کا، چاندی کا، یا کرنسی کا، ریال اور ڈالر کا، ریال پیسے کا، کیوں حرام؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح یدن مثلا بمثل ویدن بیدن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ضابطہ بتایا ہے، 6 چیزوں کا۔ آپ نے بیان فرمایا، سونے کو سونے سے بیچنا، سونے کو سونے سے بیچنا۔ آپ کے پاس
پرانا سونا ہے، آپ کو نیا سونا لینا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے، کوالٹی کا فرق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کوالٹی کا فرق کرتے ہیں، بھائی آپ کا تو 22 تولہ ہے، ہمارا 24 تولہ ہے، نہیں مثلاً برابر ہونا چاہیے۔ اس میں بھی اکثر لوگ سود پتہ ہی نہیں لوگ۔ یدن بیدن کیش ہونا چاہیے، نقد میں ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ سونے کو اگر سونے سے بیچیں گے تو اسی وقت صحیح ہوگی خرید و فروخت جب کیش میں معاملہ ہو اور برابر برابر کا معاملہ ہو۔ اگر 10 گرام دے رہے ہو تو 10 گرام ہی لینا ہے، زیادہ کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جتنے بھی سنار ہوتے ہیں اکثر یہ غیر مسلم ہوتے ہیں اور سود و بیاج کھانے والے ہوتے ہیں، وہ ایسا سود و بیاج میں ملوث کرتے ہیں مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز الفضة بالفضة، چاندی کو چاندی کے ذریعہ، اگر آپ چاندی کو چاندی کے ذریعہ، آپ کے پاس پرانی چاندی ہے، اگر مائیں اور بہنیں اس کی پازیم بنانا چاہتی ہیں، 1 کلو چاندی ہے تو جتنی چاندی لے کے جا رہی ہیں اتنا ہی آپ کو پازیب کی شکل میں چاندی ملنی چاہیے۔ ہاں سروس چارج ہے وہ الگ ہے، سروس چارج ہے وہ الگ ہے، لیکن جتنی چاندی آپ نے دی ہے اتنی ہی چاندی ملنی چاہیے۔ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی 4 چیزیں بیان فرمائی جو اناج اور غلہ بن سکتی ہے، جو ناپی اور تولی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گیہوں کو گیہوں کے بدلے بیچنا ہو تو معاملہ برابر کا ہونا چاہیے، معاملہ کیش کا ہونا چاہیے، یعنی آپ کے پاس 10 کلو شبراتی گیہوں ہیں اور میرے پاس 10 کلو دوسرا تھوڑی کم کوالٹی کا گیہوں ہے، لیکن پھر بھی 10 کلو کے بدلے 10 کلو ہی ملنا چاہیے، کوالٹی کیسی بھی ہو 10 کلو کے بدلے 10 کلو ہونا چاہیے۔ یہی معاملہ جو کا ہے، اللہ کے رسول نے گیہوں اور جو کو الگ الگ کیا ہے، جو کا بھی یہ معاملہ ہے، کھجور کا بھی یہی معاملہ ہے، کھجور کا یہ معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس 1 کلو اجوا ہے، میرے پاس 1 کلو اجوا ہے اور اجوا مہنگی آتی ہے، میں جاوید بھائی کو بولوں بھائی میں 1 کلو اجوا لے لو، 10 کلو سکری کھجور دے دو، یہ جائز اور درست نہیں، جائز اور درست نہیں۔ 1 کلو اجوا دے کے میں جاوید بھائی سے 10 کلو سکری نہیں لے سکتا، کیونکہ کیا ہے، اجوا دیا ہے تو اجوا ہی لینا پڑے گا۔ یہاں جنس مختلف ہو گئی، سکری کھجور بدل گئی تو کیا ہو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ ہاں کس شکل میں جائز ہو سکتا ہے، میں اپنی اجوا کو بیچ دوں 1000 روپے میں، 1500 میں، 2000 میں، پھر اس 2000 کی 10 کلو کھجور لے لوں جاوید بھائی سے تو درست ہے، کب درست ہے، جنس بدل گئی۔ لیکن کھجور کو کھجور سے لیں گے تو جنس ایک ہے تو برابر ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے کیش میں معاملہ ہونا چاہیے، فوراً ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نمک کا بھی ذکر کیا ہے، تو یہ 4 چیزیں کھانے والی بیان فرمائی ہیں۔ ان کھانے والی تمام 4 چیزوں پر قیاس کریں گے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ غلے کی شکل میں، اناج کی شکل میں ہم استعمال کرتے ہیں اور جن کو تولا اور وزن کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سونے اور چاندی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کرنسی بھی سونے اور چاندی میں شمار کی جاتی ہے، کرنسی بھی۔ ہنڈی والے کیا کرتے ہیں، ہنڈی والے دیکھو یہ تو درست ہے کہ آپ وہاں پر 1000 ریال دو اور یہاں پر اس کے 22.5-23 جتنا بنتا ہے انڈین روپیز کے اعتبار سے لے لو، لیکن معاملہ کیش میں ہونا چاہیے، معاملہ کیش میں ہونا چاہیے۔ جتنے ہنڈی والے ہیں ان سب کا کاروبار اس حدیث کی روح سے سود پر مشتمل ہے، سود پر مشتمل ہے۔ اس لیے اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ کرنسی کے کاروبار کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے جتنا ہو سکے، اس میں سود کا شائبہ کہیں نہ کہیں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو باہر کام کرتے ہیں یہ ہنڈی والے، ان کا کاروبار حرام پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اکثر میرے پاس فون بھی آتے ہیں کہ ہنڈی کا کاروبار نہیں کرتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر کیش میں ہے، آپ وہاں پہ جس وقت دے رہے ہیں، جس منٹ پہ دے رہے ہیں وہاں یہاں پر مل رہا ہے یا وہیں پر دے رہے ہیں آمنے سامنے، تو کیش میں ڈیلنگ ہونی چاہیے، تب یہ کاروبار جائز اور درست ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمارے یہاں سود کی غیر محسوس شکل ایک یہ بھی پائی جاتی ہے، ہیوی ڈپازٹ۔ ہیوی ڈپازٹ ایک ہوتا ہے صرف ڈپازٹ، ایک ہوتا ہے صرف ڈپازٹ۔ ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی میری دکان ہے، میری دکان ہے اور میں نے کسی کو کرائے پر چڑھائی، لیکن پہلے میں نے کہا بھائی میری ایک دکان ہے، سیکیورٹی کے طور پر آپ کو 1 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، ہر مہینے کا 5000 تو کرایہ ہے،
لیکن یہ 1,00,000 روپے جو ہے وہ بطور سیکیورٹی ہے. ایسا نہ ہو کہ تم بھاگ جاؤ بیچ میں ہی، سال پورا نہ کرو، یا اسی طرح سے میری دکان میں جو میری چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کو لے کر بھاگ جاؤ، میری دکان کو نقصان پہنچا دو، جو چیزیں میری دکان میں نے لگائی ہے اس کو نقصان کر دو. تو وہ ڈپازٹ ہوتا ہے کہ بھائی 1,00,000 ڈپازٹ ہے آپ کا، آپ کو جب جانا ہو تب مل جائے گا، اور کرایہ آپ کا 5,000. یہ ڈپازٹ. ایک ہوتا ہے ہیوی ڈپازٹ. بھائی مجھے کسی کا گھر لینا ہے، اور جس کا گھر ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو پیسے کی ضرورت ہے. میں اس کو بولوں بھائی 20,00,000 روپے لے لو اور میں تمہارے گھر میں رہتا ہوں. حالانکہ گھر کا کرایہ 10,000 روپے ہے، 10,000 کرایہ. میں کہتا ہوں بھائی 20,00,000 دے دیے نا، اب آپ یہ ہیوی ڈپازٹ ہے، جب میں نکلوں گا اور تم یہ پیسے استعمال کرو، جب تمہارے پاس آئیں تب واپس دے دینا اور میں لے لوں گا. میرے بھائیو یہ ہیوی ڈپازٹ. اور میں کرایہ کچھ نہیں دے رہا ہوں، یا کرایہ دے رہا ہوں میں 2,000 10,000 کرایہ ہوتا ہے، میں کم کرایہ دے رہا ہوں. تو یہ ہیوی ڈپازٹ کی شکل میں یہ انسان سود اور بیاج کا کھانا کھا رہا ہے، سود اور بیاج کھا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ اس کو جو ہیوی ڈپازٹ کی شکل میں پیسہ دے رہا ہے وہ دراصل قرض دے رہا ہے، اس کو قرض اور ادھار دے رہا ہے، اور اس قرض اور ادھار کی صورت میں اس کے گھر سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے گھر میں رہ رہا ہے. اور یہ قاعدہ ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. ہر قرض جو قرض دینے والے کو فائدہ دلائے وہ سود ہے. مثال کے طور پر اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے ہاں جو کسائی ہوتے ہیں نا، گوشت بیچنے والے قریشی لوگ، رمضان سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو 1,00,000 2,00,000 روپے دے دیتے ہیں کہ سیزن آ رہی ہے، 2,00,000 روپے ہم سے رکھ لو اور تم کاروبار کرو، رمضان بعد ہمیں 2,00,000 روپے لوٹا دینا. ان کی نیت کیا ہوتی ہے یہ قرض دینے کی، کہ بھائی گوشت 500 ملتا ہے نا، یہ ہمیں 400 میں دے گا، ہمیں 300 میں دے گا یا 250 میں دے گا. تو یہ کیا ہے، یہ سود ہے. کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. ہر قرض جو انسان کو فائدہ دلائے وہ کیا ہے، سود اور بیاج ہے. کتنے لوگ کرتے ہیں. کسی کو بیچارے کو ادھار دے دو پیسہ، مجبور کو، جس کو ضرورت ہو 1,00,000 روپے دے دو. اب جب بھی گھر پہ کام پڑے اس کو بلا لو، گھر کی صفائی کراؤ، گاڑیاں دھلاؤ، کچھ بھی کرواؤ، اور بیچارہ کبھی آنے سے منع کر دے تو کیا کہتے ہیں، ہم نے تم پر احسان کیا اور تم نے 1,00,000 روپے دیا، ہمارا 1,00,000 روپے پٹک لے رہا. تو کیا یہ سود کا کھانا ہے، سود کا فائدہ ہوتا ہے. اکثر لوگ کرتے ہیں. اور سود کیا ہے، سود کس چیز کا نام ہے؟ سود نام ہے ظلم کا، غریب کو نچوڑنے کا، مجبور سے فائدہ اٹھانے کا، اور لاچار کا خون چوسنے کا. کیا ہوتا ہے سود کے اندر؟ یہی تو ہوتا ہے نا. سود کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے وہ خون چوستا ہے، ظلم کرتا ہے، جس پر وہ قرض دے کر، سودی قرض دے کر وہ کیا کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے. میرے بھائیو یہ ہیوی ڈپازٹ کے نام پر جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے گھر میں، مکان میں رہنے کا، تو کیا ہے، یہ جائز اور درست نہیں، سود ہے. اسی طرح سے ایک اور شکل جو چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے یہاں پائی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ہے چھوٹے چھوٹے دکاندار. آپ کسی کے پاس 100 روپے لے کر جائیں اور اس کو بولے مجھے چھلر دے دو، چھلر، اس کا کھلا دے دو، کھلا، کیا بولتے ہیں، کھلے کو آتے ہیں، چھلر دے دو بھائی، 5 کے یا 1 کے سکے دے دو. تو دکاندار کیا کہتا ہے، بھائی میں تو 95 دوں گا. تو چھلر کی شکل میں بھی یہ 5 روپے جو کھا رہا ہے تو سود ہے. کیوں دو گے بھائی آپ 95 پہ دو، 100 دیے تو 100 دو نا. لیکن پتہ نہیں لینے والا بھی لے لیتا ہے، تو لینے والا بھی سود کھلا رہا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو ضرورت ہے بیچارے کو چھلر کی، تو لے لیتا ہے. تو یہ چھلر کی شکل میں اور چھٹے کی شکل میں یہ بھی سود اور بیاج کی. جو چھوٹی چھوٹی دکانوں کے پاس مائیں اور بہنیں جو چیز بیچتی ہے نا محلے میں، جو بیڑی کیا بولتی، بیڑی، سگریٹ، گٹکا جو حرام ہو تو بیچتی ہے، یا 5 روپے گولی، بسکٹ، مونگ پھلی بیچتی ہے نا، وہ مائیں اور بہنیں، وہ بوڑھی عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہے. 5 روپے کٹیں گے تب تمہیں سکے ملیں گے، تمہیں ورنہ نہیں ملیں گے. بڑی خطرناک ہوتی ہے وہ مائیں اور بہنیں. دکھنے میں بوڑھی اور کمزور نظر آتی ہے، لیکن اس معاملے میں سود کھانے میں، 5 روپے کا منافع اٹھانے میں بڑی خطرناک ہوتی ہے وہ، اور 5 روپے رکھ لیتی ہے. اسی طرح سے سود کی ایک شکل یہ بھی پائی جاتی ہے، چیک خریدنا اور بیچنا. اس میں کیا ہوتا ہے، میرا کاروبار ہے، مثال کے طور پر میرا کپڑے کا کاروبار ہے. میں نے کسی کمپنی کو 1,00,000 کا کپڑا بیچ دیا. میں نے ایک کمپنی کو 1,00,000 کا کپڑا بیچ دیا. کمپنی نے مجھے 1,00,000 کا چیک دے دیا. 1,00,000 کا چیک ہے، 1 مہینے بعد مل جائے گا.
اور وہ مل جاتا ہے، لیکن مجھے پیسے کی آج ضرورت ہے، پیسے کی آج ضرورت ہے۔ اب میں جاتا ہوں کسی پیسے والے کے پاس اور اس سے کہتا ہوں بھائی یہ چیک ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، 1 لاکھ کا چیک ہے، مجھے 90,000 دے دو اور یہ تمہیں چیک آئے گا 1 تاریخ کو، تمہیں 1 لاکھ مل جائے گا۔ تو یہ چیک خریدنا بیچنا اور اس میں زیادہ پیسہ لینا یہ بھی سود ہے۔ آپ زیادہ کیسے لے سکتے ہیں؟ زیادہ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ 1 لاکھ اس کو ادھار دے رہے ہیں، یہ ادھار دے رہے ہیں، لیکن آپ 1 لاکھ لے رہے ہیں، 90 دے رہے ہیں۔ یہ سود زمانے جاہلیت میں پایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ربا الدین یا ربا القرض یا ربا النسیہ، یعنی آپ کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دو اور بعد میں اس کو بولو بھائی آپ کو 1,10,000 دینا پڑے گا، 1,10,000 دینا پڑے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے چیک خریدنے اور بیچنے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی مجبوری میں بیچارہ بولتا ہے مجھے پیسے کی ضرورت ہے، یہ میرا 1 لاکھ کا چیک ہے۔ اب جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے اور 90,000 ہی دیتا ہے، 10,000 کا اس کو پروفٹ اور منافع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سود ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور جس میں اچھے لوگ گرفتار ہیں، اچھے پیسے والے دیندار لوگ گرفتار ہیں، وہ کس طرح سے انویسٹ کی شکل میں منافع کمانا۔ بھائی آپ کی محنت میرا پیسہ، آپ کی محنت، آپ دکان کھول لو، آپ کی محنت میں 3 لاکھ روپے دے رہا ہوں، جو منافع ہوگا وہ آدھا، جو منافع ہوگا آدھا ہوتا وہ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں۔ مجھے تو مہینے کے 5,000 چاہیے، چاہے تمہیں گھاٹا ہو چاہے نقصان، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ ایسا بھی کرتے ہیں بہت سارے، 3 لاکھ روپے دے دیے اور تم محنت کرو، مجھے تو بھائی 5,000 یا 10,000 مہینے میں فکس لا کر دے دینا۔ یہ فکس یہ جائز اور درست ہے۔ بھائی تجارت نام ہے گھاٹے اور نقصان کا، انویسٹ نام ہے جوخم کا، کیا پتہ نقصان ہو جائے تو، بھائی پھر نقصان ہو جائے تو، اور کیا پتہ فائدہ ہو نہ ہو، کبھی کاروبار چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے۔ لیکن آج کل بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں مضاربت بولتے ہیں۔ اس میں انویسٹ کرنے والی ایک پارٹی ہوتی ہے اور محنت کرنے والا ایک آدمی ہوتا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے میں پیسہ لوں گا مہینے کا فکس اور تم محنت کرو گے۔ یہ جائز اور درست نہیں، کیونکہ اس کے جائز اور درست ہونے کی شرطیں ہیں اسلام میں۔ محنت ایک آدمی کی، انویسٹ ایک آدمی کا، جائز اور درست ہے اصلاً، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ منافع یہ فکس نہیں ہونا چاہیے، منافع کی ایوریج فکس ہونی چاہیے، 40-60 50-50 ایوریج ہونا چاہیے، جو بھی منافع ہوگا 50-50 جو بھی اتفاق ہو جائے، فکس منافع نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایوریج فکس ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے گھاٹے میں بھی شریک، منافع میں بھی شریک۔ گھاٹا لگ گیا تو گھاٹے میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، 1 مہینہ فائدہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا مال جو انسان نے لگایا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب وہ جس نے مال لگایا میرا پیسہ مانگتا ہے نا، بھائی آپ کا پیسہ گیا، اس کی بھی تو محنت گئی ہے نا، اس کی بھی تو محنت گئی ہے۔ تو گھاٹے میں بھی شریک، گھاٹا ہوا اور گھاٹے میں پورا جو مال لگایا ہے وہ چلا گیا، تو اب اس کو جس نے کاروبار شروع کیا، محنت کی ہے، وہ چکانے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ شکل ہے جائز ہونے کی، لیکن ہمارے یہاں تو جس نے پیسہ دیا ہے وہ پائی لیتا ہے۔ بھائی گھاٹا ہوا تو میں کیا کروں، مجھے تو فکس لیے تھا، تو فائدے میں شریک، اور اسی طرح سے فکس منافع یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور مسلمان لوگ کرتے ہیں اور دیندار لوگ کرتے ہیں، تو یہ سود اور بیاج کی شکل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک اور بیاج اور سود کی شکل چلتی ہے، بسی بولتے ہیں جس کو، کہیں کمیٹی بولتے ہیں، کہیں چٹی بولتے ہیں، کہیں کچھ بھی بولتے ہیں، ہمارے یہاں بسی بولتے ہیں۔ بھائی بسی کی جائز شکل کیا ہے؟ جو جائز شکل ہے بسی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ پیسہ آ جائے جمع ہو کر تو کام آ جائے۔ کیا ہوتا ہے بھائی 10 لوگوں نے 1,000 کی بسی ڈالی، 10 لوگوں نے کہ بھائی 10 لوگ ہیں، 1,007 روپے جمع کرنا ہے، 10,000 روپے ہوں گے، 10 مہینے تک جمع کرنا ہے،
ہر مہینے کی 1 تاریخ کو پرچی اڑے گی، جس کا نام آئے گا پرچی میں اس کو 10,000 مل جائیں گے۔ اب 1,000 تو اس کا خود کا ہوتا ہے، اور 9,000 جو اس کو ملا ہے وہ ادھار ملا ہے 9 لوگوں کا، اور اس کو ہر مہینے وہ دینا ہے، وہ ادھار چکانا ہے۔ تو جتنا دے رہا ہے، جتنا جمع کر رہا ہے، اتنا مل رہا ہے، وہ جائز اور درست ہے۔ اسی کی جائز شکل کیا ہے؟ جتنا لے رہا ہے اتنا جائز اور درست، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس میں پیسہ ایک ساتھ جب آتا ہے تو انسان بھی کسی کام میں آ جاتا ہے۔ لیکن بسی کی ناجائز اور سود کی شکلیں کیا ہیں کہ بسی کی پرچی کو بیچنا، بسی کی پرچی کو بیچنا، مثال کے طور پر میری بسی آ گئی اور مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی آ کر مجھے بولتا ہے بھائی مجھے یہ 8,000 میں دے دو، 8,000 میں دے دو، تو یہ 2,000 جو رکھا رہا ہے وہ حرام ہے، وہ سود ہے، وہ سود ہے، وہ سود ہے۔ اسی طرح سے دوسری شکل بسی کو نیلام کرنا، بسی کو نیلام کرنا، 10 لوگ بسی ڈال رہے ہیں، 10 کے 10 لوگ جمع ہو گئے اور اس کی بولی لگاتے ہیں، بولی لگاتے ہیں کہ کون سب سے کم میں لے گا۔ کوئی بولتا ہے مجھے 8 میں، کوئی بولتا ہے مجھے 7 میں دے دو، کوئی بولتا ہے مجھے 5 میں دے دو، تو جو 5 والا سب سے کم ہے اس کو دے دیتے ہیں وہ۔ اب جو 5,000 فائدہ ہوا وہ سارے لوگ جو 9 لوگ ہیں اس کو میری بات کر کھاتے ہیں۔ یہ تو بیاض ہے، کسی کو نیلام کرنا یہ بیاض ہے، جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں بولی کی بسی۔ اکثر مسلمان اللہ کی بنا اپنی جماعت والے اس بولی کی بسی میں مبتلا ہے، جو حرام ہے، ناجائز ہے، جائز اور درست نہیں، یہ جائز اور درست نہیں۔ ایک اور شکل ہے بسی کی، اس کو بولتے ہیں لوٹری، لوٹری کی بسی۔ بھائی 10 آدمی جمع ہوئے، 10,000 جمع کیے، اقرار کرتے، پرچی اگالی، جس کا نام آ گیا وہ 10,000 لے گیا، بس ختم، وہیں بسی ختم ہوئی، وہیں ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی کرتے ہیں لوگ، لوٹری والی بسی بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے کاموں میں یہ لوٹری چلاتے ہیں۔ تو پھر جو بیچارے 9 لوگ تھے ان کو کچھ نہیں ملا۔ یہ جوا ہے، جوے کی شکل ہے، جوے کی شکل ہے جو ناجائز ہے، حرام ہے، سود پر مشتمل ہے، لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں دھڑلے سے پائی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور شکل جس نے بڑا کوہرام مچایا ہے، بڑا آتنک مچایا ہے، اور اگر اس کے لیے ہم لوگوں نے، ہمارے جاہد بھائی کہتے ہیں اس کے لیے مہم چلانے کی ضرورت ہے، جاگرک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کو جگایا نہیں، ہم سب مجرم ہیں اللہ کے یہاں۔ وہ کیا ہے؟ مہیلا لون، مہیلا ساموہک لون۔ یہ سود کی کمپنیاں چلانے والے، فائننس کمپنی والے، بینک والے بڑے شاطر دماغ ہماری محلے کی غریب اور مجبور، جن کو ضرورت حاجت مند ہوتی ہے، ان کے پاس آتے ہیں، کمپنیاں والے ہیں انہیں کے پاس آتے ہیں، اور دیتے بھی کتنا ہے؟ تھوڑا موڑا، 10,000 20 30 40 50 سے زیادہ نہیں دیتے، وہ نہیں جاتے، اس سے زیادہ نہیں دیتے، 10 20 30 40 50 سے زیادہ نہیں دیتے وہ۔ اور عورتوں کو ہی دیتے ہیں، عورتوں کو ہی دیتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ عورتیں ہی مجبور ہوتی ہے، انہیں زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، شوہر دیتا نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، شادی بیاہ کے ٹنٹے ہیں، رسم و رواج کے ٹنٹے، بہن بیٹی آئی ہے ساسرے سے اور اس کو کپڑا دینا ہے، اور یہ رسم آ گئی، یہ پیڑا کی رسم آ گئی، یہ سمٹونی آ گئی، یہ مائرہ آ گیا، یہ جامنا آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، اب یہ جوڑے پوڑے دینا ہے، تو وہی پھنستی ہے بیچارے کے پاس پیسے دیتے نہیں ہیں، اور شوہر دیتا نہیں ہے، دھیان نہیں کرتا ہے، تو اب وہ آتے ہیں 10,000 دے دیے، نام لکھ لیا ان کا، فون نمبر لے لیا، اور اس کو بولے اور عورتوں کو بتانا، عورتوں کو بتانا، اور جوڑتے کو جوڑتی ہے۔ اب وہ لے لیتی ہے، بیچاریوں سے قسطیں جمع نہیں ہوتی ہے، اب وہ ان کے چکر کاٹ کے ان کا خون اور پسینہ سب کچھ چوس جاتے ہیں، پریشان کر ڈالتے ہیں، اور جینا دوبھر ہو جاتا ہے، کون سی آفت مول لے لی ہے۔ اور کیا بولتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کی پناہ ہماری ماں اور بہنوں کو، عزت والی اور پاک دامنی والی ماں اور بہنوں کو اس کی کون سی قیمت چکانی پڑتی ہے، واقعات موجود ہے، ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ عزتیں نیلام ہوتی ہے، عزتیں نیلام کافروں کے ہاتھ میں، غیر مسلموں کے ہاتھ میں، ہم سب ذمہ دار ہیں بھائیو۔ یہ کمپنیاں، یہ فائننس والی کمپنیاں، یہ ہمارے مال، ہمارے ایمان، ہمارے دین، ہمارے جسم، ہماری عزت آبرو سب کے لٹیرے ہوتے ہیں، سب کے لٹیرے ہوتے ہیں۔ یہ سمو لون عورتوں کو لگتا اچھا ہے، ماں اور بہنوں روٹی سوٹی کھا لو، دال روٹی کھا لو، اپنے شوہروں کو مجبور مت کرو فالتو کاموں کا، رسم و رواج سے اپنے آپ کو نکالو، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے، اور دنیا میں ناک بچانے کے لیے اپنی آخرت اور قبر خراب مت کرو۔ ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، تمہاری عزت اور آبرو کی بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں، تم دین کے اندر تمہارا بہت بڑا مقام ہے، تم یہ حرام اور سود کھا کر
اپنا وقار، اپنا دین، اپنی خبر اور آخرت خراب مت کرو۔ یہ سود اور بیاج یہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے، اور اللہ نے بڑی بڑی دھمکیاں دی ہیں۔ یہ مہیلا سموہ لون کے تعلق سے جاگروک ہونے کی ضرورت ہے، گھر گھر جا کر عورتوں کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے، اور عورتوں سے پہلے شوہروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے تم کون سے ذمہ دار ہو گھر کے۔ گھر کا ایسا ذمہ دار ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، آدمی ذمہ دار ہے گھر کا، اور گھر کے پیسے کے معاملات عورت آپ کی ڈیل کر رہی ہے۔ عورتوں کو پریشانی ہو رہی ہو، پیسے کے معاملات ان کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، پیسے کے معاملات انہیں سلجھانے پڑ رہے ہیں۔ کون سے مرد ہو بھائی آپ کی مردانگی بے شک ہے، آپ کی مردانگی بے شک ہے۔ کون سا کماتے ہیں؟ عورت کمانے جاتی ہے کیا؟ کمانے آتی ہے، آپ کی وجہ سے مجبور ہو رہی ہے وہ۔ جو بھی عورت اس مہیلا سموہ لون میں جو پھنس رہی ہے، میں کہتا ہوں گھر کے مرد ذمہ دار ہے، شوہر ذمہ دار ہے، یا اس کے کمانے والے بیٹے ذمہ دار ہیں، گھر کا سب کچھ ذمہ دار ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کی بہن کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، لٹ رہی ہیں۔ بھائیو بہت سارے لوگ تو ایسے دیوس قسم کے ہوتے، دیوس جو بول دیتے ہیں بھائی اس نے لون لیا ہے، جو چاہے کرنا ہے کر لو اس کے ساتھ۔ اسے بے شرم لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو کوئی خطر نہیں، تب تو ان کے ساتھ لے جاؤ بھائی، ان کی عزت لوٹو، کچھ بھی کرو، ہمیں معاف کرو، اور ان کو فون کیا کرو، ہمیں فون مت کیا کرو۔ استغفر اللہ من ذالک۔ اس تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے، معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں اس کو مہم چلانے کی ضرورت ہے بھائی۔ ایک ماں سے زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا انسان ہمیں آنکھوں نہیں باتا ہے، اور سود خور ہمیں آنکھوں کیسے بجاتا ہے؟ بیاج کھانے والا کیسے آنکھوں بھا جاتا ہے؟ کیسے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں؟ اس کی بھی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بھی محافظہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مہیلا سموہ لون بڑا ہی خطرناک چل رہا ہے۔ ایک چیز اور جو نوجوانوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈ۔ کریڈٹ کارڈ بینکوں کی طرف سے فون آتے ہیں، کریڈٹ کارڈ لے لو، جو بھی شاپنگ کرنا ہے لے لو، آپ جو بھی شاپنگ کرنا ہے کر لو، کوئی مشکل نہیں، کارڈ سے نکال لو آپ، اور 30 دن بعد 45 دن بعد دے دینا بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، 30 دن بعد 45 دن بعد جتنا آپ نے دیا ہے اتنا ہی لینا ہے، ٹھیک ہے یہ بات ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے آپ 30 دن بعد دے دو گے، 45 دن بعد دے دو گے؟ کوئی بھروسہ ہے؟ آپ کا دیوالیاں نکل جائے، کاروبار فیل ہو جائے، نقصان ہو جائے، آپ کی دکان جل جائے، آپ کو کوئی قدرتی آفت اور حادثہ ہو جائے، زلزلہ آ جائے، کاروبار پورا ٹھپ پڑ جائے، تو کہاں سے دے دو گے آپ؟ پھر تو آپ کو یہ کریڈٹ کارڈ دینے والے بینک چھوڑیں گے تھوڑی، فائن لگا دیں گے، لیٹ فیس لگا دیں گے، وہی لیٹ فیس وہی تو کیا ہے۔ اور جب آپ کو دینا ہوتا ہے نا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، آپ کے لیے اسپیشل آفر ہے فلاں بینک کی طرف سے، آپ کا بینک کا معاملہ بالکل اچھا ہے، آپ کے اکاؤنٹ کا معاملہ بالکل اچھا ہے، لے لو، آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، وہ فائدہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، بڑی عاجزی کریں گے اور بڑے میٹھے میٹھے بول بولیں گے، لیکن ایک بار پھنس گئے نا اور آپ کی قسط باؤنس ہو گئی، پھر دیکھیے آپ کو کس طرح سے سنائیں گے وہ، اور آپ کو کیسی کیسی دھمکیاں دیں گے، آپ کو ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر ٹارچر کریں گے، اور آپ کو پریشان کر کے رکھ دیں گے، آپ کی عزت کا دیوالیاں نکال دیں گے، اور آپ کے گھر والوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو فون کر کے بتا دیں گے، اور کہ یار آپ کے ملنے والے نے یہ لون لیا ہے وہ دے نہیں رہا ہے، کیا پتہ؟ تو یہ سود کی قسم ہے کریڈٹ کارڈ۔ اور ہمارا نوجوان بھی، ہاں بھائی آفر میں، کریڈٹ کارڈ میں آفر میں، تو ڈبانے کا طریقہ دیکھیے، کوئی چیز آپ پیسے خرید رہے ہیں فون پے سے یا ڈیبٹ کارڈ سے پے کر رہے ہیں تو 10,000 روپے کی، لیکن کریڈٹ کارڈ سے خریدیں گے تو 6,000 روپے کی، 4,000 کا آفر ہے۔ اور نوجوان سمجھتے ہیں 4,000 بچ رہے ہیں، بھائی 4,000 بچ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ تھوڑے سے پیسے بچانے کے چکر میں وہ چیزیں بھی خرید لیتے ہیں جن کو اصل میں آپ کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو مقروض بنا دیں گے، اور آپ کو بالکل پیسے سے بالکل خالی ہاتھ، بالکل جیب آپ کا ختم کر ڈالیں گے۔ اسی طرح سے بھائیوں بہت سارے ایپ ہوتے ہیں ویلٹ کی شکل میں، ویلٹ، اس میں آپ پیسے جمع کرتے ہیں، نوجوان لوگ پیسے رکھتے ہیں اس میں، اس ویلٹ سے آپ کوئی چیز خریدیں گے، اس سے پیسہ نکلے گا تو آپ کو سستی چیز مل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز بھی جائز اور درست نہیں ہے، سود پر مشتمل ہے، بیاج پر مشتمل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو بھی اس پر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو ان معاملوں میں ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری اولاد کسی سودی کاروبار میں، سودی لین دین میں ملوث تو نہیں ہے،
اور اللہ کے عذاب کا مستحق کو نہیں بتائی ہے۔ اس طرح سے بھائیوں اکثر لوگ اس چیز میں ملوث ہیں کہ سیونگ اکاؤنٹ ہر کسی کا ہوتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ، لیکن سیونگ اکاؤنٹ میں بینک کی طرف سے کچھ بیاج ملتا ہے، بیاج ملتا ہے، کوئی فکر نہیں کرتا، کھا جاتا ہے اس کو، بھائی بیاج ملا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اپنا وہ ڈائری لے کے جائیں گے، پاس بک، اور اس میں انٹری کرائیں گے تو صاف نظر آئے گا کہ بھائی اتنا پیسہ اس مہینے میں آپ کو انٹرسٹ ملا ہے، بیاج ملا ہے بینک کی طرف سے۔ لیکن بس اس کو کتنے مسلمان اس پیسے کو الگ کرتے ہیں اپنے پیسے سے؟ کوئی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اس کی وجہ سے عبادتیں کرنا مشکل ہے۔ سود کھا کے عبادتوں میں نہیں لگ سکتا، سود کھا کے کبھی بھی نیک اعمال کی توفیق نہیں مل سکتی، سود کھا کے اسلام پر عمل کرنا آسان نہیں، سود کھا کے گھروں میں برکت نہیں آ سکتے۔ انسان گھروں میں لڑائیاں، میاں بیوی میں لڑائیاں، اولاد اور ماں باپ میں انبن ہے، کھٹ پٹ ہے، اور بیماریوں میں پیسے جا رہے ہیں، سکون نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ سود کھا رہے ہیں، جانے پتہ تک نہیں ہے، اور جن کو پتہ ہے وہ سود کو نکالنے کی بھی کوشش۔ بھائی سیونگ اکاؤنٹ میں جو آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ آپ پر واجب اور ضروری ہے۔ آپ پاس بک لے کر جائیں اور انٹری کروائیں وہاں سے، اور جتنا نکلا ہے اس کو الگ کریں اپنے ہاتھ سے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو اس کی بات، اس سود کو چھوڑ دو۔ مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم واقعی مومن ہو، سود کو چھوڑ دو، سود مت کھاؤ، اور خطرناک گناہ ہے، اور اللہ سے جنگ مول لینا ہے۔ اسی طرح سے بھائیوں لاسٹ چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں گے تو ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال جو اکثر پوچھتے ہیں لوگ شیئر مارکیٹ کا، اکثر نوجوان پوچھتے ہیں، نوجوانوں کو بڑے چسکے لگے ہیں شیئر مارکیٹ کو۔ تو شیئر مارکیٹ کا جو اہم فنڈا ہے شیئر مارکیٹ کا، شیئر مارکیٹ بذات خود جائز اور درست ہے، یہ نفس ہی جائز اور درست ہے۔ شیئر مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے بھائی، موٹا کام کرنے کے لیے، موٹا بزنس کرنے کے لیے کروڑوں میں پیسے چاہیے، 1000 کروڑ، 5000 کروڑ۔ تو یہ کمپنیاں کیا ہے، پارٹنر ڈھونڈتی ہے، پارٹنر ڈھونڈتی ہے کہ بھائی اس کا اتنا پیسہ ہے، ان کا اس کا ہوتا ہے، اس میں پارٹنر ہوتے ہیں 1000 2000 3000 5000 پارٹنر ہوتے ہیں، جو پیسہ ملاتے ہیں وہ پارٹنر ہوتے ہیں۔ تو وہ پارٹنرشپ کی کسی دھندے میں پارٹنرشپ کی ایک شکل ہوتی ہے شیئر مارکیٹ میں۔ لیکن شیئر مارکیٹ اسی وقت جائز ہوگا جب شیئر مارکیٹ والی کمپنی حلال پروڈکٹ بیچے، جو بھی چیز بیچ رہی ہو وہ حلال ہو۔ ہمیں پتہ نہیں کیا بیچ رہی، ہندوستان کے اندر جتنی بھی شیئر مارکیٹ کمپنیاں ہیں کسی کو پتہ نہیں کسی کے بارے میں کہ حلال شراب بیچ رہی ہے یا میوزک کے آئٹم بیچ رہی ہے یا جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں وہ بیچ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ شیئر مارکیٹ والی کمپنی کسی بھی طریقے سے بیاج میں ملوث نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے تو شیئر لے لیا، آپ سے لے لیا، آپ سے لے لیا، ان سے لے لیا، لیکن پھر بھی انہیں بینک سے سود پر لون لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ تو وہ اگر سود میں ملوث ہو گئے کسی بھی طرح سے تو اس شیئر کمپنی میں آپ پیسہ نہیں لگا سکتے، اور ہندوستان میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ملتی ہے جو بغیر بینک سے سود لیے ہوئے شیئر مارکیٹ کی کوئی کمپنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی کمپنی ظاہر میں تو کبھی بتا بھی دے آپ کو کہ بھائی ہم ہوٹل کا کام کرتے ہیں، ہوٹلیں بناتے ہیں اور ہوٹل کا کام کرتے ہیں۔ بھائی ہوٹل کے اندر بھی بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں، ہوٹل کے اندر بھی شراب رکھتے ہیں، وہ بار ہوتا ہے، بیئر بار ہوتا ہے، اور اس میں بھی حرام کام ہوتے ہیں۔ تو آپ کو تو وہ بھی ہوٹل کا کام کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی حرام۔ تو میرے بھائی ہندوستان میں کوئی بھی شیئر کمپنی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال کام کر رہی ہے، حلال چیزوں کو بیچ رہی ہے اور حرام سے سود سے بالکل دور ہے۔ اس لیے شیئر مارکیٹ سے انسانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو دور رہنا چاہیے، مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں مجہول جہالت پائی جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز بیچ رہے ہیں، کیا بتاتے نہیں ہیں شہر والے، بس موٹی موٹی چیز بتا دیتے ہیں آپ کو لوانے کے لیے۔ ہم پانی بیچتے ہیں، پانی کی بوتلیں بناتے ہیں، یا اسی طرح سے ہم شوز کی کمپنی چلاتے ہیں، حلال چیزوں کے نام لے لیں گے لیکن اس کے اندر بھی حرام کا چیزیں ملوث ہوتی ہے، حرام کی چیزیں
حرام بینک سے سود لیتے ہیں، اس اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے سود اور بیاض کی۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود اور بیاض کی سنگینی کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ سود اور بیاض کھانے کھلانے سے بچائے، اللہ تعالیٰ دین اسلام پر صحیح معنوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔